3 سال کی مسلسل محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محنت، اب حکم آیا. ابھی تک انفرادی ملاقاتیں ہو رہی تھی اور ابھی تک جو ہے خصوصی ملاقاتیں ہو رہی تھی. اللہ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے اسے علل اعلان بیان کرو. اب اعلان کر دو. اب تمہاری تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، اب پورے مکے میں یہ بات چرچا کا موضوع بن چکی ہے، سب لوگ اسلام کو جان چکے ہیں، لیکن اعلان نہیں ہوا ہے. لیکن اب اعلان کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی کے اوپر چڑھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں جب بھی کسی کو کچھ بات کہنی ہوتی تھی تو وہ صفا کے چوٹی پر چڑھتا تھا، اعلان کرتا تھا. اس کے چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہی سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کی چوٹی پر چڑھ کے لوگوں کو پکارنے لگے، یا بنو عبد مناف، یا بنو عبد الاسد، یا بنو سلیم، یا بنو قریش، یا بنو ہاشم، یا بنو امیہ. یہ جتنے بھی تھے وہاں کے سب قبیلے تھے، سب ان کے القاب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو اس کے نام کے ساتھ میں بلایا تو سارے قبیلے ایک ایک کر کے پورے آ گئے اور صفا کے پہاڑ پہ سب جمع ہو گئے. اب سب لوگوں کا دھیان توجہ اسی طرف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرنے والے ہیں، کیا بتانے والے ہیں. اس لیے کہ مکے میں آپ کو سب صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، اور مکے والے یہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. تو سب لوگوں کے نزدیک آپ کا اعلان نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا. سب کے کان اس بات کو سننے کے لیے بے چین اور بےتاب تھے کہ پتہ نہیں آپ کیا اعلان کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اہل المکہ، اے مکے والو، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ جو صفا کی چوٹی ہے کبھی بھی شام کے وقت یا صبح کے وقت میں اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ کر تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے ہم سب آپ کی بات کا یقین کر لیں گے کہ بے شک آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ ہونے والی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے والوں کے سامنے کہا تو پھر میری بات دھیان سے سنو، موت کا لشکر تم تمام لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ کبھی بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کے حملہ کرنے سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مکے والو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے مخالفت کی جو آواز لگی وہ تھی ابو لہب کی آواز. اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تیرے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہو، نعوذ باللہ اے محمد، کیا تو نے اس بیکار کام کے لیے ہم تمام کو جمع کیا تھا؟ اور پھر سارا مجمع منتشر ہو گیا. مگر اس اعلان کا فائدہ یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے مکے والوں تک پہنچ گئی اور لوگوں میں آپس میں اسلام کے بارے میں باتیں ہونے لگی. اور اسی وقت میں قرآن پاک میں اللہ نے سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل کی. یہ اس وقت میں آیت، یہ سورہ قرآن کی صورت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے بارے میں ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے الفاظ کہے، قرآن میں قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ابو لہب کے نام کے ساتھ ہلاکت اور بربادی اور تباہی کو نازل کر دیا. اب دنیا کا جو بھی امام یہ سورت پڑھتا ہے یا جو بھی نماز پڑھنے والا یہ سورت پڑھتا ہے وہ ابو لہب کے اوپر لعنت اور ملامت بھیجتا ہے. اس نے ایک مرتبہ کہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت اور ملامت کو نازل کر دیا. اب مکے میں علل اعلان اسلام کا اعلان ہو چکا تھا. قریش مکہ جو ابھی تک اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں آپس میں مشورہ ہوا
کہ اس کی مخالفت کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ تو ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کی مخالفت نہیں کی تو پھر ہمارے جو نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں یہ تو سب گمراہ ہو جائیں گے. ان کو روکو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع